نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سب سے زیادہ اہم، وہ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اور وہ ہے نماز۔ ہم بچپن سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، پر کیا ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، یا یہ سب ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے کے لیے ہے؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے سے نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی طاقت کیا ہے، تو ہم کبھی نماز نہ چھوڑیں۔ میں کہتا ہوں کہ نیکی کی دعوت دینا کبھی نہ چھوڑنا۔ کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کہتا رہے، تم نیکی کی دعوت دینا کبھی بھی نہ چھوڑنا، ہمیشہ نیکی کی دعوت دو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ ایک انسان نے مجھے کہا کہ آپ کے قول اور آپ کے فعل میں بہت فرق ہے، آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ تو آج میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ 100 نمبر تو میرے اللہ نے بھی نہیں مانگے، تم کیوں مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں آتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کیا مطلب اس کا؟ کہ جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہوں گے، اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ 100 کے 100 نمبر لے کے آؤ گے تو ہی جنت میں ڈالوں گا، 100 نمبر لے کے نہیں آتے ہو تو جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ پرفیکشن نہیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بس یہ مانگتا ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں، گناہ کم ہوں، اور گناہ پہ شرمندہ ہو، گناہ پہ استغفار ہو، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں کہتا صحیح ہوں اور میں کر نہیں پاتا تو کم سے کم ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور اگر نہیں کر پاتا تو ایک گناہ کر رہا ہوں۔ کیا پتہ میرا رب میرے کہنے کے تو فعل، میرے نہ کرنے کو جو میں نہیں کر پاتا اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، کیونکہ میرا رب تو غفور و رحیم ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں بات کر رہا تھا نماز کے بارے میں۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، نماز کبھی نہ چھوڑو۔ میرے نبی دنیا سے جاتے جاتے بھی نماز سکھائی، میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز کو سکھایا ہے۔ نماز تو ہماری پہچان ہے، اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو پڑھ لو، رات میں پڑھ کے سو۔ اگر کوئی نماز دن میں قضا ہو جاتی ہے تو رات میں پوری 5 کا فگر جو ہے نا پورا کر کے سو۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ پوری نماز وقت پہ باجماعت انشاءاللہ پڑھنے کی توفیق دے دے گا۔ لیکن نماز قضا ہو جاتی ہے تو پڑھو لازمی، نماز کو چھوڑو نہیں۔ ہر اس میں جو ہے نا عبادت میں معافی آ جاتی ہے، جیسے روزہ رکھنا ہے، روزہ ہے، سفر کی حالت ہو، روزے میں گنجائش ہے، بعد میں رکھ لو۔ حج فرض ہو گیا ہے، سال کا جب آپ کا جو ہے نا صاحب حیثیت ہو جاؤ گے تب فرض ہوگا۔ اسی طرح آپ جو ہے نا اگر بیمار ہو، روزہ رکھا ہوا ہے، شدید بیمار ہو، روزہ توڑ دو، بعد میں دوبارہ رکھ لو۔ لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے، نماز میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا ذکر بہت ساری جگہ کیا ہے، اور نماز تو وہ عبادت ہے جس میں بالکل بھی معافی نہیں ہے، کسی صورت میں نماز میں معافی نہیں ہے۔ شاعر نے کیا خوب شعر لکھا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئی قوم حجاز۔ تو نماز کی تاخیر میں، نماز کی اس میں کوئی معافی نہیں ہے۔ تو نماز تو ہر حال میں پڑھنی پڑے گی، ورنہ موت کے بعد بھی نماز کی جو ہے نا، موت کے بعد سب سے پہلا جو آپ کا سوال ہے نا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر نماز پوری اور اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکل آئیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نماز اچھی اور پوری نہیں نکلی تو باقی اعمال بھی پورے نہیں نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو ہے نا اس پہ اللہ تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو نماز نہ پڑھنے پہ جو عذاب ہے اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ والسلام وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔